السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں انشاءاللہ تشبیہ کے اوپر بات کروں گا کہ تشبیہ کیا ہے اور تشبیہ کے کیا اقسام ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم تشبیہ کی تعریف جانتے ہیں کہ تشبیہ کیا ہے۔ عربی میں نے اس کی تعریف لکھی ہے، ہوا عقد مماثلۃ بین امرین، کہ دو چیزوں کے بیچ میں مماثلت یا مشابہت دکھانا۔ قصد اشتراکہما فی صفت او اکثر بادات، اس سے مقصد کیا ہے؟ اس سے مقصد یہ ہے کہ دونوں چیز مشترک ہیں کسی ایک صفت میں یا ایک سے زیادہ صفتوں میں، مطلب دونوں شریک ہیں کسی ایک صفت، دونوں ایک جیسے ہیں کسی ایک صفت میں یا ایک سے زیادہ صفت میں۔ بِعَدَاتٍ مطلب اس کے لیے ہم کسی ٹول کا یوز کریں گے، کسی حرف کا یوز کریں گے اس مشارکت اور مشابہت کو دکھانے کے لیے۔ آئیے ہم اس کو مثال کے ذریعے ہم جانتے ہیں۔ سب سے جو مشہور مثال ہے وہ ہے خالد کالاسد فی الشجاعہ، تو خالد شیر کے مانند ہیں، شیر جیسا ہے شجاعت میں، بہادری میں۔ تو ہم اس میں خالد کی مشابہت کس سے دے رہے ہیں؟ شیر سے۔ تو خالد کیا ہوا؟ مشبہ۔ مشبہ کا مطلب یہ ہوا جس کی تشبیہ دی گئی ہو۔ خالد کی تشبیہ ہم کس سے دے رہے ہیں؟ اسد سے، شیر سے۔ تو ہم خالد کے ذریعے تشبیہ دے رہے ہیں تو وہ مشبہ بہ، جس کے ذریعے تشبیہ دی گئی ہو۔ اور اس تشبیہ کو دینے کے لیے ہم کس چیز کا استعمال کرتے ہیں؟ کاف کا۔ یہ کاف تشبیہ کے لیے یوز ہوتا ہے، ہم حروف جارہ میں پڑھے ہوں گے۔ تو یہ کاف کیا ہوا؟ اداۃ الشبہ یا اداۃ التشبیہ، یہ تشبیہ کا ایک ذریعہ ہے، ٹول ہے۔ اور یہ جو ہم تشبیہ دے رہے ہیں، مماثلت دے رہے ہیں خالد اور اسد کے بیچ میں، وہ کس چیز میں ہے؟ کس صفت میں ہے؟ وہ ہے شجاعت، بہادری میں۔ تو خالد شیر جیسا ہے کس چیز میں؟ بہادری میں۔ تو خالد کیا ہوا؟ مشبہ، الاسد مشبہ بھی، اور اس میں جو کاف لگا ہے اس کے ذریعے ہم تشبیہ دے رہے ہیں، یہ اداۃ الشبہ ہے یا اداۃ التشبیہ ہے۔ اور یہ مشابہت کس چیز میں دے رہے ہیں؟ بہادری کی صفت میں۔ تو یہاں ایک ہی صفت میں دی جا رہی ہے، ایک سے زیادہ صفتیں بھی یوز کی جا سکتی ہے۔ تو یہاں تشبیہ واضح ہو گئی۔ آئیے ہم جانتے ہیں اس کے کیا کیا اقسام ہیں۔ تو تشبیہ کے اقسام دو طرح سے ہو سکتا ہے، ایک اداۃ التشبیہ یا اداۃ الشبہ کے حساب سے، اور دوسرا ہے وجہ شبہ کے حساب سے۔ تو اگر تقسیم التشبیہ بے اعتبار اداۃ الشبہ، اداۃ التشبیہ کے اعتبار سے تشبیہ کے دو قسم ہو سکتی ہے، التشبیہ المرسل اور التشبیہ المؤکد۔ تو تشبیہ المرسل کس کو کہتے ہیں؟ ہوا ما ذکرت فیہ اداۃ الشبہ۔ تشبیہ المرسل، التشبیہ المرسل وہ تشبیہ ہے جس میں اداۃ التشبیہ کا ذکر کیا گیا ہو، جس میں اداۃ التشبیہ مذکور ہوں، تو اس کو ہم التشبیہ المرسل کہتے ہیں۔ جیسے خالد کالاسد فی الشجاعہ، تو یہاں خالد مشبہ، اسد مشبہ بھی، کاف اداۃ التشبیہ، اور فی الشجاعہ میں شجاعہ جو ہے یہ اداۃ وجہ التشبیہ ہے۔ تو یہاں پہ جو ہمارا محل استشہاد ہے وہ کاف ہے، یعنی اداۃ التشبیہ کا یہاں استعمال ہوا ہے، تو اس لیے ہم اس کو کیا کہیں گے؟ التشبیہ المرسل۔ تو جس میں اداۃ الشبہ یا اداۃ التشبیہ کا ذکر ہو اس کو ہم تشبیہ المرسل بولتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوا؟ خالد کالاسد فی الشجاعۃ، یہ التشبیہ المرسل ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ مفصل بھی ہے۔ مفصل کیا ہے ہم اس کو بعد میں جانیں گے، اس لیے میں اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں ابھی۔ اور التشبیہ المؤکد کیا ہے؟ جس میں اداۃ التشبیہ محذوف ہوں، جس میں اداۃ التشبیہ مذکور نہ ہوں، جیسے خالد اسد فی الشجاعہ، تو اس میں کاف کو حذف کر دیا گیا ہے۔
تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ التشبیہ المؤکد، کیونکہ اس میں ادات التشبیہ مذکور نہیں ہے، تو یہ ساتھ میں مفصل بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ادات التشبیہ، یہ تشبیہ مؤکد ہے، ساتھ ساتھ مفصل ہے۔ مفصل کیا ہے ہم بعد میں جانتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہم تشبیہ کی تقسیم کر سکتے ہیں وجہ شبہ کے حساب سے۔ جو وجہ شبہ ہے اگر وہ ہیں مذکور ہیں یا محذوف ہیں، اس کے حساب سے تشبیہ کی دو قسم ہو سکتا ہے، ایک ہے التشبیہ المفصل، دوسری ہے التشبیہ المجمل۔ تو تشبیہ المفصل کیا ہے؟ التشبیہ المفصل وہ تشبیہ ہے ہوا ما ذکر فیہ وجہ الشبہ، جس میں تشبیہ کے وجہ یا وجہ شبہ مذکور ہوں، جیسے خالد کالاسد فی الشجاعہ، تو اس میں وجہ شبہ شجاعہ ہے، یہ مذکور ہے، اس لیے اس کو التشبیہ المفصل کہیں گے۔ ساتھ ساتھ اس کو ہم مرسل بھی کہیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ادات التشبیہ بھی مذکور ہے، جیسا کہ ہم نے اوپر جانا۔ تو یہ ساتھ میں تشبیہ مفصل بھی ہے، مرسل بھی ہے۔ آئیے ہم اگلے اگزامپل پہ جاتے ہیں، وہ ہے التشبیہ المجمل۔ تشبیہ مجمل کیا ہے؟ ہوا ما حذفت منہ وجہ الشبہ۔ التشبیہ مجمل وہ تشبیہ ہے جس میں وجہ شبہ محذوف ہوں، جیسے خالد کالاسد، تو اس میں فی الشجاعہ یا کسی اور صفت کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، صرف مشبہ، مشبہ بھی اور ادات التشبیہ کا ذکر ہے، تو اس لیے ہم اس کو کیا کہیں گے؟ التشبیہ المجمل، کیونکہ وجہ شبہ مذکور نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ مرسل بھی ہے، کیونکہ اس میں ادات التشبیہ مذکور ہے، اس لیے مرسل ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی تشبیہ مفصل ہو یا مجمل ہو، ساتھ میں وہ مرسل یا مؤکد ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی تشبیہ مرسل یا مؤکد ہے تو وہ ساتھ میں مفصل یا مجمل ہو سکتا ہے۔ تو آئیے ہم تشبیہ کے ایک پانچویں قسم جانتے ہیں، وہ ہے التشبیہ البلیغ۔ اس سے پہلے جو ہم نے جانا ہے کہ وہ وجہ شبہ مذکور ہوں یا نہ ہوں، یا ادات التشبیہ مذکور ہوں یا نہ ہوں، اس حساب سے تشبیہ کی قسم ہم نے جانی۔ اس کے بعد لیکن اگر ایسی صورت ہو جس میں ادات التشبیہ اور وجہ شبہ بھی مذکور، دونوں مذکور نہ ہوں، دونوں حذف کر دیے جائیں، دونوں محذوف ہوں، تو اس شکل میں تشبیہ کو ہم التشبیہ البلیغ کہتے ہیں۔ وہ اونچی قسم ہے تشبیہ کی، بلیغ مطلب وہ تشبیہ کی اونچی قسم ہے۔ تو التشبیہ البلیغ وہ تشبیہ ہے ہوا ما حذفت منہ ادات الشبہ و وجہ الشبہ، جس میں ادات الشبہ اور وجہ شبہ دونوں محذوف ہوں، اس کو تشبیہ البلیغ کہتے ہیں۔ اس کی مثال ہے خالد اسد، تو یہ تشبیہ بلیغ ہے۔ اس کے ساتھ مجمل، مرسل، مؤکد یہ سب نہیں ہو سکتے ہیں، مؤکد یا مرسل نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد آئیے ہم تشبیہ کے اور بھی کچھ اقسام ہو سکتے ہیں۔ اس میں جو مشہور ہیں وہ تشبیہ التمثیل ہے اور التشبیہ الضمنی ہے، جو البلاغۃ الواضحہ میں بھی مذکور ہے، تو میں اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں۔ تشبیہ التمثیل یہ بھی وجہ شبہ کے اعتبار سے ہی یہ بھی تقسیم ہے۔ تو اس سے پہلے جو ہم نے تشبیہ کی تقسیم جانی، وہ وجہ شبہ اس میں کیا تھا؟ مفرد تھا، ایک ہی چیز تھی اس میں۔ لیکن التمثیل میں کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ایک سچویشن ہو سکتی ہے، بہت ساری چیزیں مل کے ایک سچویشن، ایک ماحول جو تیار ہوتا ہے، اس وہ ماحول بھی وجہ شبہ بن سکتا ہے۔ تو وہ چند چیزیں مل کے، متعدد چیزیں مل کے وجہ شبہ بنتی ہیں۔ جیسے ہم اگزامپل سے اس کو جانیں گے، پہلے ہم اس کی تعریف کا ترجمہ جان لیتے ہیں۔ ہوا تشبیہ التمثیل ہوا ما کان فیہ وجہ الشبہ صورت منتزعۃ من متعدد، کہ تشبیہ التمثیل وہ تشبیہ ہے جس میں وجہ شبہ ایک صورت ہو، ایک شکل ہو، جو چند چیزوں سے مل کر
وہ शक्ल, वो सूरत या माहौल या सिचुएशन तैयार हो, वो वजह शिब बने, तो उस सूरत में उस तशबीह को तशबीह तमसील कहते हैं। आइए हम मिसाल को जानते हैं, मिसाल से हम उसको समझते हैं। उसकी मिसाल है कअन्नल हिलाल नून लुजैनिन गरकत फी सहीफतिन ज़रक़ा, कि हिलाल, हिलाल किसको कहते हैं? जो शुरू के जो 3 दिन के चांद होते हैं उसको हिलाल कहते हैं। वो चांद क्या होता है? वो नून जैसा होता है, एक तरफ होता है लकीर, टेढ़ा लकीर होता है, तो वो हिलाल, उसको हिलाल कहते हैं। तो हिलाल क्या है? हिलाल की तशबीह दे रहे हैं किससे? कअन्नल हिलाला, हिलाल क्या है? जैसे एक चांदी, लुजैन के माने होते हैं चांदी, चांदी का बना हुआ एक नून है। जो अरबी में नून लिखते हैं, ये नून है, जैसे अरबी में ये नून लिखा जाता है, तो चांद भी ऐसे ही है। वो थोड़ा टेढ़ा होता है लेकिन नून जैसा ही है, उसमें डॉट नहीं होता है। तो यहाँ पे तशबीह दे रहे हैं हिलाल की, किससे? नून से। अरबी का जो नून है, चांदी का बना हुआ जो नून हो, उस नून से। लेकिन वजह शिब क्या है उसमें? गरकत फी सहीफतिन ज़रक़ा। लेकिन हिलाल की सिर्फ तशबीह नहीं दे रहे हैं, हिलाल जो एक आसमान में है, आसमान कैसा है? क्या है वो? जर्द है, नीला है। वो नीले आसमान की जो है नीले आसमान में एक हिलाल है, चांद है, जो शुरू के चांद है। एक नीला आसमान में जो चांद जैसे दिखता है, उसकी जो है तशबीह किससे दे रहे हैं? एक चांदी का बना हुआ नून हो, और वो जो है कोई प्लेट हो, प्लेट में जो है पानी हो, उसमें किस टाइप का? नीला कलर का पानी हो सकता है, या वो प्लेट ही नीला कलर का हो, दोनों शक्ल हो सकती है। इसमें नीले कलर प्लेट की बात कर रहे हैं, इसमें पानी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन गरकत से पता चल रहा है कि गोया उसमें नीला जो है कलर का पानी हो उस प्लेट में। तो नीले कलर का पानी हो और उसमें जो है एक चांदी का बना हुआ नून उसमें छोड़ दीजिए, तो जैसे दिखेगा वो कैसे दिखेगा? जैसे एक आसमान में, नीले कलर के आसमान में एक हिलाल दिखता है। तो तशबीह देखिए, इसमें वजह शिब कोई एक चीज़ नहीं है, एक सिचुएशन है, एक माहौल है, एक शक्ल है, जो दो कई एक चीज़ से मिलकर बना है। वो कई एक चीज़ क्या है? जैसे तशबीह जैसे दे रहे हैं किससे? हिलाल की नून से, जो नून चांदी का बना हो और प्लेट में हो, और उस प्लेट में जो है नीले कलर का पानी हो, उस पानी में जो है चांदी का बना हुआ नून को रख दीजिए, और वो जैसे दिखेगा वैसे गोया हिलाल दिखता है। तशबीह देखिए इसमें क्या बेहतरीन तशबीह है। तो इसी किस्म के तशबीह को तशबीह तमसील कहते हैं, जिसमें वजह शिब, और इसमें जो अदात शिब क्या है? कान्ना है। और तशबीह के एक और किस्म है अतशबीह ज़िम्नी, एक ज़िम्नी तौर पर तशबीह होती है। उसकी तारीफ़ क्या है? अरबी में उसकी तशबीह, इस तशबीह की तारीफ़ लिखी है हमने, हुआ तशबीहुन ला युज़अ फ़ीहिल मुशब्बह वल मुशब्बह बिही फ़ी सूरतिन मिन सुवर तशबीहिल मारूफ़ा बल इल्महान फ़ी तरकीब। इसमें यह बोल रहे हैं कि तशबीह, जैसे हमने इससे पहले जाना कि तशबीह के अंदर एक अदातुश्शिब होता है, एक वजह शिब होता है, तो एक ख़ास उसमें जो है तरकीब होती है, एक ख़ास शक्ल होती है, सूरत होती है, जिसमें हम जुमले को सजाते हैं। लेकिन यह तशबीह ज़िम्नी उस तरह से नहीं होता है। वह तशबीह, वो ऐसी तशबीह है जिसमें मुशब्बा और मुशब्बा बिही को नहीं रखा जाता है या नहीं इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी सूरत में, तशबीह के ऐसी सूरत में जो हमने इससे पहले जाना है, जो मारूफ है, मशहूर है, बल्कि बल युल्महान फ़ी तरकीब। लेकिन जो हमने तरकीब इख्तियार की है जुमले की, उसमें उस तशबीह की तरफ इशारा मिलता है, उसमें वादे नहीं है, एक इशारा है। जैसे हम इसमें जानेंगे, मिसाल है मैं यहुन यसहुल अल हवानु अलैहि माल जुरहिन बेमय्यतिन इलामु। बोल रहे हैं अगर किसी की बेइज्जती हो, बार बार बेइज्जत कीजिए किसी को, लोगों के सामने उसकी बार बार इंसल्ट कीजिए, तो इंसल्ट होने के बाद, वो बार बार इंसल्ट होने की वजह से क्या होता है, वो आदी हो जाता है इंसल्ट होने का, और फिर उसको जो है, फिर वो जो है उसको बुरा नहीं लगता है। तो उसी तरह है, जैसे कोई अगर
مردہ ہو، مر جائے، تو اگر اس کو آپ اس کو ماریں گے پیٹیں گے تو اس کو کوئی درد محسوس نہیں ہوتا ہے. تو یہاں تشبیہ تو نہیں دی ہے لیکن ایک تشبیہ کی صورت پیدا کر دی ہے. اس جملے میں جنہوں نے ترکیب بنائی، جملہ کا جو استعمال کیا ہے اس نے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے مردے کو آپ ماریے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، اسی طرح اگر کسی کی بار بار بے عزتی کیجیے، انسلٹ کیجیے، تو اس کو جو ہے پھر اس کو برا نہیں لگتا ہے. تو یہ تشبیہ تو ادات الشبہ یا وجہ شبہ کا جو اس طرح یہ معروف شکل ہے، معروف صورت ہے، اس طرح سے استعمال تو نہیں کیا، لیکن اس طرح سے ترکیب کیا ہے، آپ کو جو ہے سمجھ میں آ جا رہا ہے کہ یہ ایک طرح کی تشبیہ ہے. تو ہم نے تشبیہ کی پہلے 5 قسمیں جانی، اس کے بعد مزید 2 قسمیں جانی، وہ ہے تشبیہ تمثیل اور تشبیہ ضمنی. تو تشبیہ، اس کے علاوہ ایک اور تشبیہ ہو سکتی ہے التشبیہ المقلوب. مقلوب کے معنی ہوتا ہے ریورس، الٹا، مطلب جس کو مشبہ ہونا چاہیے تھا اس کو ہم مشبہ بہ بنا رہے ہیں، جس کو مشبہ بہ ہونا چاہیے تو اس کو ہم مشبہ بنا رہے ہیں. جیسے عربی میں اس کی تعریف لکھا ہے وَجَعْلُ الْمُشَبَّهِ مُشَبَّهًا بِهِ بِادِّعَاءِ أَنَّ وَجْهَ الشِّبْهِ فِيهِ أَقْوَى وَأَظْهَرُ. بول رہے ہیں کہ مشبہ کو مشبہ بہ بنا دینا اس دعوے کے ساتھ، یہ سمجھتے ہوئے کہ وجہ شبہ اس کے اندر زیادہ مضبوط اور زیادہ قوی ہے. تو ہم جو مشبہ بہ بننا تھا اس کو ہم گویا مشبہ بنا رہے ہیں، جو مشبہ بننا تھا اس کو مشبہ بہ بنا رہے ہیں. اور اس میں ہم گمان یہ کر رہے ہیں کہ جو وجہ شبہ اصل میں کیا ہوتا ہے، جو مشبہ بہ ہوتا ہے اس میں وجہ شبہ زیادہ مضبوط، زیادہ قوی ہوتا ہے. جیسے ہم نے اس سے پہلی جو مثال پڑھی تھی، خالد کالاسد فی الشجاعہ، خالد جو ہے شیر کی طرح ہے، کس میں؟ بہادری میں. تو بہادری سب سے زیادہ کس میں ہے؟ خالد میں ہے یا شیر میں ہے؟ شیر میں ہے obviously. تو جو وجہ شبہ ہے وہ زیادہ قوی کس میں ہوتا ہے؟ مشبہ بہ میں. تو شیر اس میں مشبہ بہ تھا، اسد تو اس میں زیادہ قوی ہے، بہادری اس میں زیادہ پائی جاتی. تو یہ عام رول ہے. لیکن تشبیہ مقلوب میں ہم اس کو الٹا کر دیتے ہیں، جو مشبہ بننا تھا ہم اس کو مشبہ بہ بنا رہے ہیں. جیسے یہاں دیکھیے بدا الصبح کأن غرتہ وجہ الخلیفۃ حین یمتدح. بدا الصباح کأن غرتہ وجہ الخلیفۃ حین یمتدح. یہ صبح ظاہر ہوئی، جیسے اس کی جو صبح کی روشنی ہے ایسے ہیں جیسے خلیفہ کا چہرہ. اور خلیفہ کا چہرہ کب؟ جب اس کی تعریف کی جائے. تو یہاں یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ جب خلیفہ کا چہرہ اس طرح کھلتا ہے جب اس کی تعریف کی جائے جیسے صبح کی روشنی. تو یہاں صبح کی روشنی کو خلیفہ کے چہرے سے جب اس کی تعریف کی جائے اس سے تشبیہ دے رہے ہیں. تو مشبہ بہ کس کو بنا رہے ہیں؟ خلیفہ کے چہرے کو. حالانکہ زیادہ روشنی کتنے ہوتی ہے؟ صبح کی روشنی زیادہ ہوتی ہے چہرے سے، تو اس کو مشبہ بہ بننا تھا، لیکن یہاں پہ الٹا کیا. تو اسی کو التشبیہ المقلوب کہتے ہیں، ریورس جو سملی ہے. تشبیہ کو انگلش میں سملی بولتے ہیں. تو یہ التشبیہ المقلوب ہے، الٹا، کہ صبح کی ہم تشبیہ دے رہے ہیں خلیفہ کے چہرے سے، جب اس کی تعریف کی جائے خلیفہ کی اور اس کا چہرہ جیسے کھلکھلا اٹھے تو اس کی تشبیہ دے رہے ہیں. کس سے؟ صبح کی تشبیہ دے رہے ہیں اس سے. تو یہ مشبہ بہ ہے وجہ الخلیفہ، اور یہ صبح کی جو روشنی ہے یہ مشبہ ہے. تو یہ تشبیہ المقلوب ہے، یہ ریورس تشبیہ ہے. تو یہ 5 اور 3 8 قسمیں ہم نے تشبیہ کی پڑھی. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں تشبیہ کی، لیکن یہی مشہور تشبیہ ہے اور البلاغۃ الواضحہ میں یہی اسی پہ جو ہے بحث کی گئی ہے. تو اس لیے میں نے بھی اسی پہ فوکس کیا ہے. حالانکہ اس کے اور بھی بہت سارے قسمیں ہو سکتی ہیں، لیکن زیادہ تر مدرسوں میں یا اسکولوں میں یا کالجز میں یا ہمارے ہندوستان کے یونیورسٹیز میں جو پڑھائی جاتی ہیں انہی پہ فوکس رہتا ہے. اور بلکہ میں تو کہوں گا زیادہ تر یونیورسٹیز میں یا مدارس میں
یہی کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس لیے جو میرا درس ہوگا اسی کتاب پہ جو ہے مرکوز ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں تشبیہ کو واضح کر سکا، اور امید کرتا ہوں کہ آگے بھی میں کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔